بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری عملیاتی کلاسیں ہو رہی ہیں ستمبر 2024 کی، آج 11 تاریخ ہے۔ اس سلسلے میں ہم روحانیت کی اس شکل کے بارے میں بات کریں گے جو دکھائی دیتے، اور دوسرا غذا اور خوراک کے بعد۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جنات ہماری طرح کھاتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، ان کی نسل بھی چلتی ہے، وہ نکاح بھی کرتے ہیں، ان کے خاندانی سلسلے بھی برقرار ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں جہاں پر روحانیت کو متشکل دکھایا گیا، فرشتوں ہو یا جنات۔ لیلۃ الجن روایات میں آتا ہے 3 راتیں تھی، 2 تھی، 1 تھی، بہرحال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی رہا کرتے تھے، انس تھے یا حضرت ابو ہریرہ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لیلۃ الرات کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو مجھے کہہ دیا کہ یہ ایک دائرہ کھینچا اور کہا کہ اس میں آپ نے بیٹھنا ہے، اس سے باہر نہیں۔ مجھے وہاں بٹھا کر چلے گئے اور پھر کچھ دور جا کر پہاڑی پر دیکھا کہ مجھے ایسے بڑے بڑے کھجور کے تنوں کی طرح ہیولا دکھائی دیے، شکل تو دکھائی نہ دی لیکن بہرحال ان کا وجود مجھے محسوس ہوتا تھا۔ آپ نے ان سے کچھ گفتگو فرمائی، پھر واپسی پر کچھ ہڈیاں تھی، گوبر تھا، تو آپ نے فرمایا یہ لو، یہ تمہاری غذا ہے۔ جو ہڈیاں تھیں وہ ان کے مرد اور خواتین کی، اور جو لید تھی جانوروں کی وہ ان کے جانوروں کا چارہ قرار دیا گیا۔ آپ نے اس کے بعد حکم جاری کیا کوئی آدمی ہڈی سے استنجا نہ کرے، گندگی صاف نہ کرے، اسی طریقے سے گوبر یا لید سے صفائی نہ کرے۔ اب یہ وہ چیز بھی کھاتے ہیں جو انسان کھاتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو کھجوروں پر نگران مقرر کیا تو اس میں دیکھا کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، تو جب میں نے اسے پکڑا تو اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کثیر العیال ہوں۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے ان کو رحم کھا کر چھوڑ دی۔ یہ ماجرا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے کہا وہ جھوٹا ہے۔ آج جب آئے، اگلے دن وہ پھر آیا، کھجوروں سے کھجوریں چوری کر رہا تھا، پھر پکڑ لیا تو کہا کہ میں ایسا ہوں، ایسا ہوں، ایسا ہوں، غریب ہوں، کثیر العیال ہوں، وسائل ہے نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں۔ خیر، کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، گرفتار کروں گا۔ تو کہنے لگا اچھا، میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے جنات اس کا قریب نہیں آتے۔ اور یہ تحفہ سنا تو صحابی نے چھوڑ دیا گئے۔ تو آپ کو جو واقعہ سنایا تو فرمایا وہ خود تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ آیت الکرسی اس کا جنات اور شیاطین سے حفاظت کا عمل ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے کہ میرے سر میں اکثر درد رہا کرتا تھا، تو میں گھر میں دیکھتا تھا تو کوئی چیز مجھے نا محسوس ہوتی تھی، اور سے جیسی، یعنی خار پشت ایک جانور ہوتا ہے سے، جس کے کانٹے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ مجھے محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے گھر کے صحن میں چکی چلنے کی آواز آتی تھی۔ تو آپ نے یہ دعا لکھ کر دی، یہ موتا امام مالک رحمت اللہ علیہ میں موجود ہے، یہ سکرین پر آپ کے دکھائی دے رہی، یہ حوالہ جات بھی ہیں، آپ اسے نوٹ کر سکتے۔ اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہیں۔
تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنات بھی وہی خوراک غذا کھا سکتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، گو کہ ان کی خوراک اللہ نے اور مقرر کی ہے۔ ہم نے اپنی کتاب جادو اور جنات کے بارے میں عرب و عجم کے مجربات نامی کتاب میں یہ بحث کی ہے کہ جب حوالہ جات بھی وہاں موجود ہیں تو جس ہڈی پر بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے وہ مسلمان جنات کے لیے ہوتی ہے، جب اس کے قریب آتے ہیں اللہ اس پر گوشت پیدا کر دیتا ہے، وہ کھا جاتے ہیں۔ یہی جانوروں کے ساتھ بھی ہے کہ جو مسلمان اور حلال مسلمان استعمال کرتے ہیں اور حلال جانور ہیں، ان کا جو فضلہ ہوتا ہے وہ ان کے لیے ہوتا ہے، اور جو حرام جانور ہوتے ہیں وہ کفار کے ان کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے عملیاتی میدان میں بھی لوگ مٹھائی مانگتے ہیں۔ میرا ایک ملنے والا تھا، مرید کہہ لیں، ملنے والا کہہ لیں، تعلق دار کہہ لیں، آج سے تقریباً 25 سال پہلے وہ ایک آدمی کو لے کے آیا، ہلکا سا لڑکا تھا، 20-22 سال کا، اسے لے کر آیا، کہنے لگا کہ یار یہ جادو کرتا ہے اور یہ پڑھائیاں شڑائیاں کرتا ہے، تو اب یہ توبہ کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ کچھ اچھے اعمال کر لے اور نورانی اعمال کر لے، ان جادو کی پڑھائیوں سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ میرے پاس 1-2 دفعہ آیا، میں نے دیکھا جب وہ قریب بیٹھا تھا تو اس سے بدبو آ رہی تھی، ایک خاص قسم کی سمیل آ رہی تھی۔ خیر میں نے اس سے توبہ، وہ کہنے لگا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا چہرہ قبلہ سے پھر جاتا ہے، جب میں لیٹتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چھت میرے اوپر گر رہی ہے، میں اکثر صحن میں سوتا ہوں، مجھے اطمینان نہیں ہوتا کہ میں کمرے کے اندر سوؤں۔ اس کے بعد میں نے اسے استغفار اور یہ چیزیں بتائی، پھر کچھ پڑھائیاں بتائیں، چہل کاف بتایا۔ وہ 1-2 دفعہ آیا، اس نے کوشش بھی کی، لیکن جو لوگ اس سے کام کرواتے، مالیوں کا کام کرتا تھا، وہ جو لوگ اس سے کام کرواتے تھے الٹے سیدھے، وہ لوگ آتے، اسے پیسے دیتے، اسے مٹھائیاں دیتے، اسے ساری چیز کرتے، تو اسے خیر رہنے نہ دیا۔ ان لوگوں نے جو مطلبی ہیں یا ضرورت مند ہے، انہوں نے پھر سے اسے جادو پر لگا دیا۔ خیر اس نے 20-22 پڑھائیاں بتائی تھی کہ میں یہ پڑھتا ہوں، فلاں کام کے لیے یہ کرتا ہوں، فلاں کام کے لیے یہ کرتا ہوں۔ ہم نے وہ ساری پڑھائیاں اپنی کتاب جادو کی تاریخ میں وہ نقل کر دی ہیں۔ جادو کی تاریخ ہماری ایک کتاب ہے جس میں جادو کا تجزیہ کیا گیا ہے کہ یہ کہاں سے چلا، کیسے چلا، طوفان نوح کے وقت کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کیا تھا، مسلمان، عیسائی، ہندو، سکھ، یہودی، ان کے نزدیک اس کا کیا ہے، وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ، وہ احرام مصر کیا ہے، وہ پرانے لوگ کیا، وغیرہ وغیرہ، ہم نے وہ 20-22 جو پڑھائیاں ہیں اس میں وہ لکھ دی، پنجابی زبان میں تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں کسی کا کام کرتا ہوں تو بتدریج ہوتا ہے، کبھی میں چھوٹے موکلات کو بلاتا ہوں، کبھی ان شیاطین کو بلاتا ہوں، آخر میں آ کے جب میرے کام الجھ جاتے ہیں تو میں دو لوگوں کو بلاتا ہوں، ایک شیوناگ اور ایک ہنومان۔ کام ہو جاتا ہے میرا، لیکن میرا وجود ٹوٹ جاتا ہے جب میں پڑھائی کرتا ہوں، میرے اوپر بوجھ آتا ہے، ساری چیز آتی ہے، وہ مجھ سے مٹھائی مانگتے ہیں۔ تو جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ اسے مٹھائی لے کے جاتے تھے۔ آج بھی شاید یہی مسئلہ ہے، لیکن اب میں نے رابطہ نہیں کیا، نہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا، 20-22 سال پرانی بات ہے۔ تو اس میں بات یہ تھی کہ اس کے بقول کہ وہ جو لوگ مٹھائی لاتے ہیں تو جو جنات معقلات ہوتے ہیں یا وہ جادو کے بل بوتے پر جن چیزوں کو حاضر کرتا ہے تو وہ لوگ سونگتے ہیں بس، تو کہتے ہیں کہ اس سے ان کی مٹھاس، ان کی خوشبو اور ان کی جو لذت ہے مٹھائیوں کی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے بعد میں چکھ کے دیکھا تو ایسا تھا جیسے ہم مٹی کھا رہے ہیں۔ کہتے وہ صرف سونگتے تھے اور مٹھائی فارغ ہو جاتی تھی۔ آج بھی جو لوگ ہیں کچھ مٹھائی مانگتے ہیں، کچھ کڑھائی مانگتے ہیں، کچھ تو جھوٹ بولتے ہیں
کہ ہم کڑھائی دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور جو لوگ اس چیز میں آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تقریباً 91-92 کی بات ہے۔ یہ میں حوالہ جات اور یہ دن ایام سال اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیز سے میں نے شروع عملیات میں کی تھی، اس کے بعد پھر بتدریج جیسے جیسے اللہ نے شرح صدر کیا، جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا تو میں نے یہ چیز سے ترک کرنا شروع کر دی، بہتر سے بہتر کی طرف، بہتر سے بہتر کی طرف آنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس ایک چوکیدار تھا، میدا چوکیدار اسے کہتے تھے، اس سے یہ جو ہاتھوں کا جو یہ علم ہے نا، پامسٹری اور فراست الید، اس کے بارے میں اس کے پاس کچھ تھا۔ میں اسے بلاتا اور اسے کبھی پھل کھلاتا، کبھی کوئی چیز ویسے، تو مجھے گاؤں والے یا میرے مقتدی نواسی کہتے کہ یہ اس بابے کو تو روز پیر کی طرح پوچھتا ہے، اس کو تو 2 تھپڑ ماریں گے آ جائے گا۔ میں نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں، وہ پھر مجھے بتاتا۔ خیر اس بابے نے بتانا کیا تھا، وہ اپنے چکر میں تھا کھانے پینے کا، چلو اچھا مل جاتا ہے، وہ روز جب بھی آتا وہ اگلے دن کی تاریخ دے کر چلا جاتا۔ وہ کہتا کہ میں جب حاضری کرتا ہوں، بدوح کی حاضری کرتا ہوں، اس کے بقول بدوح کی حاضری کرتا ہوں تو میں اسے حلوہ کھلاتا ہوں، اس میں 1.25 کلو چینی ہوتی ہے، 1.25 کلو سوجی ہوتی ہے، 1.25 کلو گھی ہوتا ہے، اور تک نہیں بنتا تھا، لیکن بہرحال میں نے اس سے یہ چیزیں مہیا کی۔ اس نے کچھ باتیں بتائیں، اس نے کچھ کیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا، یا میں نہیں سمجھ سکا، میری لیاقت نہیں تھی۔ تو جنات کھاتے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ان کا رزق ہوتا ہے، پھر یہ جب کسی چیز کو دکھاتے ہیں تو یہ شکل بدلتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب بھی آپ نے جنات یا جادو یا سحر آسیب یا اپنی قوتوں سے کام لینا ہو تو میں آپ کو چیز سے ایڈوائس کرتا ہوں، کچھ چیز سے بتا۔ جتنے بھی میرے شاگرد ہوتے ہیں میں انہیں تاکید کرتا ہوں کہ آپ نے صبح کے وقت درود ابراہیمی کی ایک تسبیح، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد سے حمید مجید تک۔ دوسرا استغفار کوئی بھی ہے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اور جو بھی کچھ ہے، یا سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، جو بھی آدمی کو مناسب لگے یا جو جتنا اس کے پاس وقت ہو، وہ یہ لازمی طور پر یہ 2 چیز سے میں بتاتا ہوں کہ صبح و شام ایک ایک تسبیح کرے۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہتا ہے، دوسرا استغفار کی 5 خاصیتیں سورہ نوح میں بیان کی گئی ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو بخشے جاؤ گے۔ یرسلی السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر بر وقت بارشیں کرے گا۔ یمددکم باموال و بنین، اللہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال میں، مال دولت کاروبار میں برکت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات، تمہارے لیے باغات اگائے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، ان کے لیے پانی کا بندوبست کرے گا، زمین آباد رہے گی۔ تو یہ 5 چیزیں ہی زندگی کا محاصل ہیں بھائی، اولاد ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، اور تندرستی ہے، اور غذا اور خوراک اور کھانے پینے کی فراوانی ہے، یہی تو زندگی ہے۔ تو استغفار کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں یہ چیزیں پنہا ہیں، تو یہ تمام ان وظائف کو، تمام اعمال کو، تمام چلجات کو اس میں سمو دیا گیا ہے۔ پھر جب استغفار کی تسبیح ہوتی ہے تو میں انہیں کہتا ہوں یہ آیت پڑھ لیا کرو کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ یہ 5ویں پارے کی آیت ہے، قرآن کریم دیکھ لیں۔ اور جو درود پاک کی تسبیح پڑھنی ہوتی ہے اس سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تسلیمہ تک پڑھ لیں، اس سے ایک نسبت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، اور وہ قوتیں جن کی ہمیں اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے،
وہ بھی اس سے مانوس ہو جاتی ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ نہ استغفار کو رد کیا جاتا ہے، نہ درود پاک کو رد کیا جاتا ہے۔ انہیں جس حالت میں بھی پڑھا جائے وہ قبول ہوتی ہیں، سوتے میں، جاگتے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں۔ پھر ان کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ انہیں کس وقت کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں، شام کو کرتے ہیں، رات کو کرتے ہیں، دن کو کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دو چیزیں آپ کو بھی میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ یہ دو چیزیں اپنے اعمال میں شامل کر لیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ یہ کام کریں تو میں کچھ چیزیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ موطا امام مالک میں جو وہ دعا دی گئی ہے وہ آپ اپنے اس میں رکھیں۔ پھر اور بہت ساری دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا ہے، یا اعوذ بکلمات اللہ التامات یہ ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، یا جادو کے توڑ کے لیے کچھ آیات علماء نے، اکابرین نے جمع کی ہیں، وہ آپ کو میں سکرین پہ کر دیتا ہوں اور ان کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ جادو جنات کی حقیقت کے بارے میں اپنی 3 کتابوں کی تشریح تو نہیں کہہ سکتا، البتہ حوالہ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک ہے جادو اور جنات کے بارے میں عرب و عجم کے مجربات، یہ کتاب نیٹ پر ہماری ویب سائٹ دنیا کا علم اور طب فور آل پر موجود ہے۔ دوسرا ہے کہ میرے عملیاتی مجربات، اور تیسری جو کتاب ہے وہ اگر جادو کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہے جادو کی تاریخ۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ چلے وظائف کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ایک میری کتاب ہے آپ کی ضروریات اور ان کا حل، یہ آپ کچھ کتابیں ہیں، انہیں آپ دیکھ لیں۔ پھر اسباق میں اسی قبیل سے دروس چلتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ آج کی اتنی ہی کلاس ہے۔ جو سوال و جواب کے بارے میں اکثر لوگ جب میری ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتی ہیں یا ویسے لوگ دیگر سوشل میڈیاز کے ذریعے سے انہیں دیکھتے ہیں، فیس بک پر دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پر اور دیگر قسم کی ان پر، تو وہ کچھ سوالات کرتے ہیں کہ جنات کو قابو کرنے کا طریقہ بتا دیں، جنات کی حاضری کا طریقہ بتا دیں، یہ بتا دیں۔ دیکھیں بھائی، ایک بات یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے فیس دی ہے، تو اس فیس کی یہ خاصیت ہے کہ میں آپ کو واٹس ایپ میں اور یا جو دیگر ہمارے روابط کے ٹولز ہیں ان کی وضاحت سے میں یہ چیزیں سمجھا دوں۔ اور جو لوگ یوں سمجھے کہ مفت میں یہ کام کرتے ہیں تو یہ ویڈیوز جو ان تک پہنچ رہی ہیں یہ غنیمت ہے۔ تو اس لیے جو لوگ ہمیں فیس پے کرتے ہیں ان کی خدمت کرنا، ان کے سوالوں کا جواب دینا، ان کی جو الجھنیں ہیں انہیں دور کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ واٹس ایپ پر گروپس میں یا کہ پھر اس میں ذاتی ان باکس میں جا کر وہ اپنے سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں، اب بھی ہوں گے، لیکن وہ اس ویڈیو سے ہم کٹ کر دیتے، وما علینا الا البلاغ المبین۔